بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کو یہ 4 رکعت ضرور پڑھے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، شبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی بہاریں دکھا رہا ہے اور ہر مومن کے دل میں یہ سوال ہے کہ شب برات 2026 میں کون سی تاریخ کو ہے، کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، کس تاریخ کو، کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اس رات میں نوافل ادا کریں گے، نیت کیسے کریں گے، کیا کچھ پڑھا جائے گا، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، جو 4 رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یہ آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ وہ کون سی ہے، وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے، کس وقت ہمیں ادا کرنی ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو اگلے دن روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کون سا عمل کثرت سے کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ شبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان جو کہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک لے جائے۔ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا 70 گنا اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ شبان کا مہینہ ہے، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ برکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔ اب آقا کرام صلی اللہ علیہ شبان میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی شبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان اور اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث سے اس مہینے کی فضیلت کا ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شبان کا مہینہ ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اپنے قضا روزے جو ہیں ان کی قضا کر لیں، اگر کوئی قضا روزے رہ چکے ہیں پچھلے سال والے تو ان کی قضا کریں، ورنہ نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے بھی لگائیے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے، یعنی 2 لوگ ہیں، ایک تو مشرک ہوگا اور دوسرا وہ جو دل میں کینہ رکھے گا، بغض رکھے گا، اللہ رب العالمین اسے بخشش عطا نہیں فرماتا۔ یعنی 15ویں شب برات یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل بھی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، اس پورے مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دے، کیونکہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے، تو رمضان کی ہم نے مشق ابھی سے شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا ابھی سے شروع کر دے۔ اسی طرح عبادات میں اپنا فرض عبادت تو ہم کرتے ہیں، نوافل کی طرح آپ کا رجحان بڑھ جائے تاکہ پہلے سے آپ تیار ہوں۔ رمضان کے لیے تو روزہ رکھیں اور عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہو، کیونکہ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جن میں زمین و آسمان کے فیصلے ہوتے ہیں، بندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ شبان المعظم کی ان مبارک ساتوں میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت رکھتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے اور استغفار کی تسبیحات پڑھے، تاکہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو تو ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو چکے ہوں اور ہم کامل یکسوئی کے ساتھ روزے اور تراویح کا حق ادا کر سکے۔ یاد رہے یہ وہ رات ہے جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس رات کا غفلت کا شکار رہتے ہیں وہ بڑی خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب شب برات کی کیا فضیلت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نے پہلے بیان کر دی ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب شبان کی 15ویں رات ہو، یعنی شب برات کی 15ویں رات یعنی اگلا دن 15واں شبان کا ہو، اور اس سے پہلے جو رات ہے یہ 15ویں رات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شبان کی 15ویں رات ہو، اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان و دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کیا ہے کوئی راضی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں۔ یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے کہ بیمار کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ جو اعلانات ہیں اللہ کی طرف سے کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو یہ 15ویں شبان یعنی شب برات کی فضیلت ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان و دنیا پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ رات ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ رات ہے کب، اور یہ رات کس تاریخ کو پڑتی ہے، کون سا دن ہوگا، اور کس رات کو اور کس دن کو ہم نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیے 15 شبان یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی۔ وہ کون سی ہیں، وہ 4 رکعت کا پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نیک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور ہی ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کیسے پڑھنے ہیں دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل میں ہی ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز میں اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، سب سے پہلے تکبیر تحریم کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے، پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسے میں 10 مرتبہ اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح یہ رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہو جائیں گے۔ 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کلمات، پھر قرات اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے، پھر بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھیں گے، دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے، اور یہ پڑھنی کب ہے، عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ ناظرین، یہ مغفرت کی عظیم گھڑیاں ہیں، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، اب شب برات ہے کب، یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور دن کون سا ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔
دیکھیے شب برات 2026 میں اس سال 3 فروری اور ٹیوزڈے منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، صبح غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی ہے۔ 3 فروری کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، آگے جو رات شروع ہو رہی ہے یہ شب برات کی رات ہے، یعنی یہ 15ویں شبان ہے، شبان کی 15ویں رات ہے۔ اچھا، عبادت ہم نے کرنی ہے۔ 3 تاریخ 3 دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اگلا جو دن ہے بدھ کا جو دن ہے یہ 15 شبان کا دن ہے۔ اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ کیسے رکھیں گے؟ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نفل روزہ ہے تو آپ نے نفل روزے کی ہی نیت کرنی ہے، اور دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے لفظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے، مقصد اس رات میں قیام کرنا ہی ہے۔ جس طرح جو نمازیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لے، قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں یا یہ 4 رکعت نفل جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص تلقین فرمائی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس عظیم رات کی بابرکت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں اور توبہ کریں، کیونکہ یہ توبہ کی قبولیت کی سب سے بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں کثرت سے کی جانے والی توبہ اور گناہوں پر ندامت کے آنسو اللہ پاک کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور بندہ اپنے حالق کے قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں اپنے والدین، رشتہ دار اور تمام امت مسلمہ کے حق میں خصوصی دعا کریں، خصوصاً ان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ناظرین، یہ رات مقدر سنوارنے کی رات ہے، اس لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کریں، اور صدقے دل سے ایک عہد کر دیں کہ آئندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی۔ شب برات کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، اور ہر گزرتا دن ہمیں اپنی منزل یعنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے، تاکہ رب کریم ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدرت دانی کی توفیق دے، اور ہمارے ناموں کو جہنم سے آزاد ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔